بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوچ وچار دے نال میں تاڑی میزبان رباب نقوی۔ ناظرین، انسان نے اپنی بقا واسطے بہت کچھ کیتا، لیکن انسانیت دی بقا تے دین اسلام دی بقا واسطے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے نے اور روز روشن دی طرح آیا ہے تے تا قیامت انہوں نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس موضوع تے گفتگو کریں گے۔ میرے نال تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ شفاعت رسول صاحب جو کہ مذہبی سکالر نے، تے انہاں دے نال جناب تشریف رکھتے ہیں علامہ سید حسن رضا حمدانی صاحب جو کہ مذہبی سکالر نے۔ علامہ شفاعت رسول صاحب، سب تو پہلے تے ساڈی جڑی عظیم قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتی اے تے روشنی پاؤ۔ تاریخ انسانیت ہوئے یا نبوت و رسالت دی تاریخ، نبوت و رسالت کیونکہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں جڑے عطا ہوندے نے افکار و نظریات انہوں کہندے نے۔ دنیا میں بے شمار تحریکاں نبوت و رسالت دی بنیاد دے اور بے شمار تحریکاں چلدیاں رہی نے انسانی افکار ہوتے۔ تحریک اور نظریہ اور مشن واسطے قربانی دینی پیندی ہے، جان دی، مال دی، اولاد دی، آرام دی، سکون دی، الغرض چھوٹی یا وڈی قربانی انسان نو دینی ہوندی ہے اگر وہ اپنے نظریات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے نظریات ہوتے معاشرے نو محفوظ اور متشکل کرنا چاہتا ہے۔ اس ساری شخصیات جنہوں نے قربانیاں دیتیاں وہ ساریاں بڑی عظیم المرتبہ سی۔ انہاں ساریاں قربانیاں نو سامنے رکھ کے جڑے اسی تجزیہ کرتے ہیں تو اس تجزیہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قربانی ایک بڑا منفرد اور بڑا ممتاز مقام رکھتی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی دور جڑے قربانیاں دیتیاں آپ نے تے آپ دے اصحاب نے تے آپ دے اہل بیت نے، انہوں دے نتیجے وچ ایک ریاست دا قیام ہویا۔ اس ریاست نو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حیات ظاہری دے دوران ہی جزیرت العرب نو نکل کے کیسر و کسرا دے سرحداں نالوں ٹکرا رہی سی۔ ایک عظیم الشان ریاست میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیتی اور اس ریاست دا سب کو وڈی خوبی یہ سی کہ وہ رہن والا ہر انسان مطمئن اور پرسکون سی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو مدینہ وچ گشت کر رہے سی تو کچھ احباب نے پوچھا کہ تسی اس ویلے بے چین ہو کہ مدینہ کیوں پھر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بہت بڑی ریاست دا ذمہ دار ہاں، وہ ذمہ داری میں نو رات نو سون نہیں دیندی اور میں سوچتا کہ اگر نہر فرات دے کنارے کوئی کتا بھی راتی بکھا سو گیا تو میں نو اللہ نو جواب دینا پائے گا۔ اتنی خوبصورت ریاست جو اتنی محنتاں دے بعد قائم ہوئی سی، جڑے ویلے اس ریاست اور اس ریاست دے بنیادی ستون اسلامی عقائد جڑے او دے خلاف تخریب کاریاں، پروپاگنڈا اور انہوں منہدم کرنے دی کوشش کی گئی تو سیدنا امام حسین علیہ السلام میدان عمل چاہے اور اتھے آپ نے قربانیاں دیتیاں، اپنی قربانی، اپنی اولاد دی قربانی، اپنے ساتھی دی قربانی، اپنے معصوم بھانجے انہوں دی قربانی، معصوم بچیں دی قربانی، اپنے سارے خاندان دی قربانی، سارے قربانی دے کے دنیا کے واضح کر دیتا کہ سب کو زیادہ اہم چیز انسان دا نظریہ ہوندہ ہے، انسان دا عقیدہ ہوندہ ہے، انسان دی سوچ ہوندی ہے۔ ساڑی سوچ زندہ تے اسی زندہ، ساڑا نظریہ زندہ اسی زندہ، ساڑے عقائد زندہ اسی زندہ، ساڑا نظام حیات زندہ تے اسی زندہ، کیونکہ انسان سدا دنیا میں رہن واسطے نہیں آیا۔ جیڑا انسان دنیا میں آیا ہے انہیں بالآخر اس دنیا تو جانا ہے، لیکن وہ قومیں زندہ رہندیاں نے کہ جنہ دے شخصیات آن اور چلی جان لیکن انہوں دے نظریات باقی رہن، زندہ رہن۔ حسن صاحب گل جدوں بھی کری دیے حسین تے یزید دی بظاہر ایک جنگ کہندے نے، لیکن یہ حق و باطل دی جنگ سی جڑی کہ تا قیامت ٹردی رہنی ہے۔ یہ بارے تسی کی کہندے ہو کہ حق و باطل دی جنگ صرف ایک میدان وچ نہیں ہو سکتی یا صرف ایک چند مقاصد واسطے نہیں ہو سکتی، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقصد تے بہت عظیم سی۔ اسی اپنی ہون والی دنیا دے وچ، ہون والی زندگی دے وچ انہوں کس طرح لے کے آ سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام دی ذات و ذات ہے کہ جن نے مومن حق ہون دا ثبوت دیتا ہے اور کربلا دے میدان دے وچ ایسی مثال پیش کرتی ہے کہ جڑی اج
تک نہیں بلکہ قیامت تک نہیں ہو انسانیت سکتی، بشریت دے دوبارہ واسطے نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی مثال ہے کہ انسان جتھے جا کے رک جاندہ ہے کہ اس تو اگے ہون مال تے اولاد نو کی کرنا ہے، تو اتھے پھر اگو پیغام ملتا ہے کہ اگر تیرا قدم خدا دے واسطے اٹھ رہا ہے، اللہ دے دین دے واسطے اٹھ رہا ہے، تو پھر تینوں قدم روکن دی لوڑ نہیں، چاہے تینوں اولاد دینی پہندی ہے اولاد بھی دے دے، مال دینا پہندا ہے مال بھی دے دے۔ جدوں انسان سیرت امام حسین تے چل کے کم کردا ہے تو پھر قرآن انہوں بشارت دیندا ہے تو سچا مومن ہے، تو ہی مومن ہے، چونکہ تیرا ایمان اللہ تے بھی ہے، رسول تے بھی ہے، تے تو اپنے جان تے مال اللہ دی راج قربان کر رہے ہیں۔ آج دے معاشرے دے وچ اگر تسی ویکھو بلکہ سارے مسلمان بھائیاں واسطے چاہے دا انہاں تعلق جس مکتب تے جس مسلک نال بھی ہوئے، انہاں واسطے امام حسین علیہ السلام دی ذات اقدس جڑی ہے وہ ایک نمونہ ہے، چونکہ حسین دی ذات دے واسطے خود رسول نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے چو ہے تو میں حسین چو ہاں۔ بے شک۔ تو جدوں ذات اقدس امام حسین دی نسبت رسول نال ہے تو پھر رسول دی ذات واسطے اللہ قرآن چ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تہاڈے واسطے رسول دی ذات دے وچ بہترین نمونہ ہے۔ تو ہن حسین دی ذات چونکہ رسول دی ذات نے منسوب ہے، اور حسین وہ ہے کہ جنہوں رسول خدا نے بچپن چ اپنی گود چ پالیا، بلکہ جدوں دنیا تے تشریف لیا تو سب تو پہلے اپنی زبان اطہر حسین دے منہ چ رکھی، اور حسین علیہ السلام متعلق صحابہ کرام فرماندے نے کہ ادوں تک رسول خدا نے اپنا دہن حسین دے دہن تو جدا نہیں کیتا جدوں تک حسین شکم سیر نہیں ہو گیا، یعنی امام حسین علیہ السلام دی کٹی رسول خدا دا لابدان ہے۔ پھر امام حسین واقعتاً اس منزل تے چلے گئے لابدان رسول چوس کے کہ خود رسول فرمان کے حسین میرے چے تو میں حسین چوں، اور پھر حسین نے کربلا دی سرزمین دے ہوتے وہ مثالاں قائم کیتیاں نے، جس طرح کربلا تو 2 منزلاں پہلے جدوں حضرت حر بن یزید رہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دا قافلہ جڑا ایک لشکر ہے 1000 بندے دا جڑی یزید دی فوج ہے کوفے تو روانہ ہویا ہے تے حضرت حر دی قید چ آ رہا ہے، وہ جدوں امام حسین نو ملے نے اس منزل دے ہوتے کربلا تو 2 منزل پہلے، تو انہاں دی حالت ہے کہ پیاس دے نال انہاں دے ہونٹ پھٹے ہوئے نے، انہاں دے چہرے رخساراں دے وچوں خون نکل رہا ہے، انہاں دے ہتھاں دے وچ راشا پیدا ہویا ہے پیاس دی شدت دی وجہ تو۔ امام حسین علیہ السلام تے چاہندے تو انہاں نو پیاسا مرن دیندے، وہ پیاسے ہلکان ہوندے، یا امام حسین انہوں کہندے پانی ساڈے کو پیا جے، ساڈے نال پہلے تے شرائط لکھ لو کہ میرا راستہ نہیں ڈکو گے، میں جان دیو گے، پھر میں پانی دیاں گا۔ لیکن جس طرح پیر شفاعت رسول صاحب نے فرمایا کہ امام حسین دا مقصد کوئی اپنی ذات ہے نہیں سی، نہ جاہ و مرتبہ سی، نہ کرسی سی، نہ خلافت سی، امام حسین دا مقصد تے یہی سی جڑا امام حسین نے کربلا دے طرف سفر کرن تو پہلے حضرت صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عباس نو فرمایا انما خرجت لاصلاح امت جدی و اسیرت بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کہ میں نکل رہا اللہ دے راستے دے وچ تے کوئی فساد کرنے واسطے نہیں جا رہا، بلکہ میں تے چاہنا کہ اپنے نانا محمد دی سنت تے اپنے بابا علی دی سیرت نو زندہ کراں، تاکہ امن کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تہاڈے والی گل اگوں ود رہی ہے کہ تاکہ امر بالمعروف زندہ ہو جاوے تے نہی عن المنکر جڑا ہے او دی احیا ہو جاوے، یعنی یہ 2 چیزاں، اور جس معاشرے وچ نہی عن المنکر تے امر بالمعروف ہوے وہ معاشرہ زندہ معاشرہ ہوندا ہے، او دے پھر وہ معاشرہ مردہ معاشرہ نہیں ہوندا۔ اچھا شفاعت صاحب، واقعہ کربلا تے طے سی، ایتھے ہونا ہی سی، ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ؟ یقیناً سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قافلہ کربلا دی قیادت کی تھی، لیکن سفر کربلا وچ قدم قدم دے مرحلہ وچ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دی مشاورت، انہاں دی تجاویز اور انہاں دی طرفوں ہر موقع دے حوصلہ افزائی اہل بیت دی، اور جو غیر اہل بیت دے احباب اور افراد شریک سی انہوں نے واز کرنا، انہوں نے نصیحت کرنا اور قافلے نو لے کے چلنا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے بعد سیدہ زینب جڑی پسے پردہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجاویز اور مشاورت جاری رکھی ہوئی سی، ہن قافلہ حسین دی قیادت شہادت حسین دے بعد سیدہ زینب دے سپرد سی۔ اس سفر کے دوران مرحلہ وار جتھے آپ رکیاں یا جتھے آپ کیتا، خواہ صحرا سی، خواہ شہر سی، خواہ دربار سی حکمران دے، آپ نے اتھے
خطبہ دیتا اور اس خطبے وچ آپ نے شہادت دا ذکر ضرور کیتا کربلا دی صوف دا ذکر ضرور کیتا اس تو پہلے کربلا دے واقعے تو پہلے جنہیں انہوں نے بھی ذکر کیتا لیکن آپ نے ان ساری چیزوں اس چیز نہ جوڑیا کہ اس سارا مقصد جڑا سی دین دا احیاء سی اچھا میں جڑی بنیادی گل تسی سوال وچ پوچھی ہے کہ اسلام خواتین دے کردار دا انکار نہیں کردا کہ اس خواتین نہیں معاشرے میں آ کے کوئی اپنا معاشرتی کردار ادا کر سکدیاں یا عورتاں مذہبی کردار نہیں ادا کر سکدیاں یا عورتاں اسلامی کردار نہیں ادا کر سکدیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دا جڑا ایک سفر ہے کربلا تو دمشق تک دمشق تو پھر مدینے تک اس سفر نو تسی ویکھو تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کردار ادا کیتا کہ واقعہ کربلا قیامت تک واسطے زندہ ہو گیا اگر آپ یہ خطبے نہ دیں دی آپ لوگوں نو نہ دس دیں اور یہ بڑی مشکل کام سی بہت مشکل کام جو آپ کوفے میں جائے تو آپ دے مشکیاں بندیاں ہوئے سی سواریں ہوتے بٹھایا نہیں گیا سی بلکہ بند کے بٹھایا گیا سی اتنا تشدد اتنا ظلم اتنی وحشت اتنی بربریت بھوک اور پیاس ان سارے حالات کا مقابلہ کر دے آپ نے ہر جگہ حق دی آواز بلند کر کے سیدنا امام حسین علیہ السلام دی قربانی دا مقصد امت نو دسیا اور او دا نتیجہ ہے کہ آج تک واقعہ کربلا امت دے سینیاں وچ زندہ ہے اس تو طرح تھوڑی طرف آئیے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ بھی خاتون سی جنہ دے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی خدمات دی پیش نظر رکھتے آپ نے فرمایا سی کہ میں دنیا تو جاندے ہوئے سب دے احسانات دا بدلہ دے گیا لیکن خدیجہ دے جڑے احسانات اسلام ہوتے نے انہاں دا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ کو دلواواں گا یعنی سارے کول ایک اہل بیت دے حوالے نال اور اہل بیت دے علاوہ صحابیات دے حوالے نال لیکن سارے واسطے مین معیار اہل بیت نے نا کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سارے واسطے ایک رول ماڈل نے سیدہ زینب سارے واسطے رول ماڈل نے خاتون جنت بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رول ماڈل نے انہاں دا کردار اج دی خواتین ساری بچیاں اگر سامنے رکھن تو انہوں نے یہ گل کہن دی ضرورت ہی نہیں پیندی نہ کوئی انہوں نے پھر غلط فہمی مغالطے بھی پائے گا کہ اسلام شاید عورتاں دی معاشرتی کردار دی انکار کردا ہے یا تسلیم نہیں کردا اسلام دی ساری تاریخ بھری ہوئی ہے بلکہ آپ تسی دیکھو کہ اسلام دا آغاز اگر ہویا تو سب کو پہلے جنہیں کلمہ پڑھے وہ خاتون سی خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے اپنا مال سارا چک کے حضور دے قدمے وچ رکھ دیتا کہ حضور یہ پہلے سارا مال میرا سی یہ ہن تہاڈا ہے اینو تسی جہدے چاہو خرچ کرو اسلام مرد ہوے یا عورت ہوے انہاں دوواں دے کردار نو تسلیم کردا ہے اس لیے قرآن پاک سے پڑھو المؤمنون المؤمنات مسلمون مسلمات قانتین قانتات یعنی مرداں تے عورتاں دا پیرالل برابر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے جیڑا بھی شخص خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہوئے اگر وہ ود کے دین اسلام دی خدمت کرے یا انسانی دی خدمت کرے اسلام انہوں نہیں روکدا یہ سبق سانو ملیا ہے واقعہ کربلا تو علامہ صاحب تھوڑے میں ہونی ہے واقعہ کربلا اسی سارے نے سنے ہیں یقیناً اسی جاننے بھی ہیں لیکن میں چاہنی ہے کہ ایک واقعہ جڑا تسی دوبارہ سانو سناؤ دسو کہ کنیاں قربانیاں اسی دتیاں نے تے کنا صبر جڑا ہے اودے تو سانو ملدا ہے تے جڑا انہاں نے کیتا سی واقعہ کربلا دے وچ کربلا دے میدان تسی ویکھو نا کہ جڑی کربلا چ سٹے ہوندا ہے قیام ہوندا ہے اور قیام کس طرح ہوندا ہے کہ جدوں امام حسین علیہ السلام منزل غازریہ تے پہنچدے نے تے امام علیہ السلام دا گھوڑا اگے ٹرن تو مطلب انکاری قدم چکدا ہے زمین تے ماردا ہے اگے نہیں وددا ٹھیک ہے گھوڑے بدلتے ہیں گھوڑا نہیں چلتا پوچھا یہ نا غازریہ تو علاوہ بھی کچھ ہے پھر مختلف نا نینوا کربلا دسے گئے پھر امام علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی ہمشیرہ نال جا کے مشورہ کیتا ہے شریکت الحسین ایسے واسطے بی بی سیدہ زینب دا نام ہے شریکت الحسین کہ باقاعدہ جا کے مشورہ کیتا ہے کہ بی بی کہندے نے کہ اتنے قیام نہ کرو ہوں گھوڑے تھوڑے پیراں نال دھوڑ اڈی ہے وہ دھوڑ میرے مشام چاہیے میرے نک چ مطلب تو اور میں وہ تھوڑے خون دی خوشبو محسوس کیتی ہے اتنے قیام نہ کرو تو جدوں پھر پتہ لگا امام نو کہ زمین کربلا ہے تو فرمایا ہاں ہناک اے وہی جگہ ہے کہ جتھے وعدہ خدا جڑا خدا نہ وعدہ کیتا عالم ارواح چ پورا ہونا ہے اور پھر تسی ویندے ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے اس منزل دے اوتے کیڑے امتحان پہلا دوسری دو محرم نو کربلا پہنچے خیام بالکل فرات دے کنارے نہر الکما دے کنارے لائے لیکن فوجی اشکیا جدوں آئی انہوں نے کہا خیمے ہٹا دیو امام نے پانی دے واسطے جنگ نہ ہو جاوے
اس واسطے امام نے حضرت عباس ਨੂੰ فرمایا ਤੁਸੀਂ خیمے ہٹا ਦਿਓ. حضرت عباس نے امام ਦੀ ਇਤਾਅਤ 'ਚ خیمے ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ. ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ خیمے ਲਾਏ. ਫੁਰਾਤ ਦੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਿਆਮ 'ਚ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਅਸ਼ਕਿਆ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ. ਹੁਣ 7 ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ اصحابِ امام حسین نے جنہیں اصحابِ پیغمبر بھی موجود نے, حضرت حبیب ابن مظہر جیسے لوگ, مسلم ابن اوسجا جیسے لوگ, وہ بزرگ صحابہ کرام حفاظ قرآن امام حسین دی صف شامل نے موجود نے. ہوں انہوں نے مل کے برار ہمدانی نے خوہ بھی کڈیا, لیکن پانی اس طرح جدوں نہیں نکلیا تو خدا دا امتحان سمجھ کے انہوں نے اتنے پھر شب عاشور جدوں حضرت سیدہ ثانیہ زہرا فرمانیہ نے شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ بھیا حسین جدوں دو بھن بھرا کٹھے بیٹھے ہوئے نے تو فرماندے میرے کناں تے گھوڑیاں دی آواز آ رہی ہے. امام حسین باہر نکلے تو حضرت عباس نوں پوچھدے نے گھوڑیاں دی آواز خیریت نال؟ فرماندے نے کہ دشمن جڑا نا فوج اشکیا جڑی ہے اپنا وہ ساڑے پیش قدمی کر رہے ہیں. پوچھا وجہ پوچھو, انہوں نے کہا حسین یا بیعت کر لے تو یا پھر ہوں ختم کر دی معاملہ, صبح جمعہ ہے, ایسی واپس کوفے پلٹنا ہے. امام نے حضرت عباس نوں بھیجا کہ جا انہوں نے کہو کہ مینوں ایک رات دی مہلت دیو. میں ایک رات دی مہلت اس واسطے نہیں مانگ رہا کہ زندگی طویل ہو جائے, وہ امام نے 3 وجہ دسیاں نے, اور میں سمجھدا کہ تمام مسلمانوں واسطے وہ امام حسین دی جڑی وجہ امام نے بتائیاں دسیاں نے وہ تمام انسانوں واسطے ایک ہدایت دا نمونہ ہے. امام نے فرمایا کہ عباس تو جاندا ہے نا میں قرآن دی تلاوت کتنی محبت کردا, میں خدا دی عبادت نال کتنی محبت کردا, تو جا انہوں نے کہا ایک رات دی دے دو, کل صبح فیصلہ ہو جائے گا ساڑھے درمیان. پوری رات اصحاب امام حسین علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت کی تھی. امام نے رات میں 3 حصے تقسیم کیا. جب صبح ہوئی اور امام حسین علیہ السلام دے اصحاب انہوں جو سب تو پہلے جڑا فوج اشکیا چھوڑ کر یعنی جہنم نو چھڑ کے جنت والے پاسے آئے سی, حضرت حر ابن یزید رہائی سلام اللہ علیہ و رضوان اللہ علیہ, انہوں دے بیٹے تے انہوں دے غلام نو اجازت ملی, علی ابن حر نو, پھر حضرت حر نو اجازت ملی, پھر اصحاب دی لین جڑی امام دے نال سی صحابی پیغمبر حضرت زہیر بن کین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی نال, مطلب اسی طرح باقی اصحاب ہے. اور بنی ہاشم دے وچوں اولاد عقیل اولاد طالب دے وچوں اولاد عقیل تو بعد یا اولاد عقیل تو پہلے سب تو پہلے جڑی قربانی گئی ہے وہ شخصیت سی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے میدان چ بھیجدے ہویا خدا اگے دعا کیتی کہ پروردگارہ گواہ رہنا ہن انہاں دے مقابلے چ او جا رہا ہے جڑا خلق اور خلق محمد دی شبیہ ہے, میرے نانا دی شبیہ ہے, کہ جدوں میں اپنے نانا دا مینوں اشتیاق ہوندا سی میں انہاں دی زیارت کراں تے میں دے چہرے نوں ویکھ لیندا سی. حضرت شہزادہ علی اکبر جنہاں دا ذکر پیر شفاعت سو صاحب نے فرمایا 18 سال دا کڑیل جوان, اور روایت دسدی ہے کہ جدوں امام حسین علیہ السلام انہاں دے جسد اطہر تے گئے نے, انہوں نے ندا دیتی کربلا دے میدان چ, امام پہنچے نے تو حالت کی سی انہاں دی جان کنی دا عالم سی. تو امام علیہ السلام دی جدوں اس تو پہلے انہاں دی داڑھی امام دی سیاہ سی, لیکن جدوں انہاں دی لاش تے پہنچے نے امام دی جوان بیٹے دی داڑھی سفید ہو گئی, یعنی جسم دی حالت کیفیت یہ ہے غم دا یہ عالم ہے. لیکن اس دے باوجود لاشیں نوں ہتھاں تے چا کے کہہ رہے نے اللہم تقبل منا ھذا قربان, خدایا میرے کو قربانی قبول کر لے. یعنی بشریت دی او انتہا, یعنی یہ فخر خدا ملائکہ دی خدا نال محبت اللہ نال محبت. ہن اس منزل دے اوتے اللہ بھی یقیناً ملائک دی بزم چ مباحت کر رہا ہونا ہے کہ اے فرشتو کل میں انسان نوں بنان لگا سی تسی کیا سی اتاجلو فیھا یوسف قدما بنا ہن سبب حمد کو قدس لک, تو اینو بنان لگا خلیفہ جڑا زمین خون بہائے گا. ویکھو ایک او تسی جیڑی گل کیتی سی ہن اج اے ویکھو کہ جوان پتر محبتاں نال پال کے اللہ کول دعاواں مانگ کے رسول دی شکل والا لے کے اودی خلق اور خلق دے وچ تے اللہ دی مرضی, لیکن خلق دے وچ تربیت حسین کہ اپنے نانا دے خلق بالکل سیرت دی عکاسی, اور پھر کیا کہ اللہم تقبل منا ھذا قربان, خدا اس قربانی قبول کر لے. اور پھر اس وقت بھی یقیناً آسمان نے عجیب منظر ویکھیا ہونا ہے کہ جدوں عباس جے بھرا دی لاش تے انسان جا رہا ہے, اور کامل ترین انسان کامل حسین ابن علی جدوں لاشیں حضرت عباس دے جیسے اثر تے پہنچے نے, اور عباس دا سر چک کے گود چ رکھیا ہے, اور عباس نے فرمایا کہ مولا آخری خواہش یہ ہے کہ تھوڑی زیارت کرنا چاہنا. آکھیا تو کر. فرمایا کہ میری اکھ چ تیر لگا ہے, دوجی اکھ چ خون ہے. مولا نے اپنی ابا نال خون صاف کیتا. عباس نے اکھ کھول کے پھر اکھ بند کر لی کہ اکھ کھول کھا. میں تو ہن پتہ لگا کہ جدوں جوان بھرا مر جان وہ غریب ہو جاندا ہے. یہ دے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰਫੋਂ ਤੀਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫਿਰ ਖੁਦ ਟੀਲੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਟੀਲੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਸ਼ਕਿਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਮੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਕਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੂਫੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸلام ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। لیکن انہوں نے کہا کہ حسین دو کام نہیں، یا سر دے دے یا بیعت کر لے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے تو میں 27 رجب 60 ہجری مدینے چ کیا اٹھیا سی لا یبایع مثلی مثلو کہ میرے جہا وہ جی بیعت کر ہی نہیں سکتا، کیا حسین پھر تیار ہو جا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے جملہ فرمایا قد راکزانی بین ذلت و ذلہ ہے ہاتھ من الذلہ، کہ انہوں نے مینوں دو معاملے درمیان کھلوا دیتا ہے، یا میں ذلت نو قبول کر لواں یا تلوار نو بے نیام کر دیاں۔ تو امام نے فرمایا میں ذلت کدی قبول نہیں کراں گا، ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ساڑھے تو کوسوں دور ہے۔ پھر حسین میدان کربلا اس طرح ایک شیر جوان دی طرح اور پھر خدا دی آواز آندی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، گویا خدا ندا دے رہا ہے میرے بندے میرے آ جا ایسا حالت کہ تو میرے تو راضی ہے، میں تیرے تو راضی ہوں، تو رضوان دی اعلیٰ ترین منزل تے ہے۔ اور جڑی آخری گل میں کرنا چاہوں گا اس سیگمنٹ دے وچ پیشوا رسول قادری صاحب دی گل نو اگے ودھانے ہویا کہ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یزید دے دربار چ کھلو کے کیا سی، جدو یزید نے شراب دے نشے چ کیا نا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں آیا، ہے بنی ہاشم نے صرف اقتدار واسطے ٹونگر چ آیا سی۔ پھر بی بی نے جدو خطبہ دیتا لہجہ امیر المومنین دے وچ، لہجہ علی ابن ابی طالب دے وچ، لہجہ حیدر کرار چ، تو بی بی نے جملہ فرمایا اپنے طویل خطبے کد قیدہ وسسایک واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید جنیاں، حالانکہ یزید حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس وقت دا خلیفہ ہے، کرسی تے بیٹھا ہوا ہے، اقتدار ہے، سپاہی اودے نے، ایک قیدی بڑی کھڑی ہے، ہاتھ وچ رسیاں نے، سر تے چادر کوئی نہیں، بھرا مروا کے آئیے، پتر ذبح کرا کے آئیے، بھتیجے کربلا دے میدان چ لاشیں انجی چھڑ کے ٹور آئیے، در بدر پھرا کے، پتھر مار کے، اگ سٹ کے، جگہ جگہ پھرا کے، قیدی بنا کے آج دربار سے 3 دن بعد کھڑا رکھ کے باہر آج دربار سے لائن، لیکن پھر ہمت ویکھو ساری زارا شریکت الحسین اور شجاعت حیدری دی جھلک کہ یزید جتنی چالاں چل سکتا ہے چل، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا دی قسم نہ تو ساڑے نانے دا ذکر مٹا سکتا ہے نہ ساڑے اہل بیت دا ذکر مٹا سکتا ہے۔ اور آج الحمدللہ تسی ویکھو ہر پاسے رسول دا کلمہ بھی ہے، اذانہ چ رسول دا نام بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور حسین بھی ہے، یزید واسطے فقط لعنت بچ گئی۔ شفاعت صاحب جویں کہ علامہ صاحب نے دسیا کہ ایک چھوٹا جہا بچہ انہوں بھی دشمنوں نے نہ بخشیا، اگر عام روٹین اسی ویکھیے عام کو واقعہ ہوئے تو دشمن بھی بچوں بخش دیندا ہے، لیکن چونکہ واقعہ ہونا سی، یہ انہوں دے صبر دی آخری انتہا ویکھنی سی، سانوں اس تو سبق حاصل ہونا سی۔ تسی کی کہندے ہو کہ اسی اج دے دور وچ معمولی جہا تکلیف معمولی جہا دکھ لے کے تے اسی شکوے شکایتاں لے کے بہ جانے ہیں کہ نہیں ساری زندگی بڑی خراب ہو گئی، ساری زندگی اچھی چنگی نہیں چلی، ربا تو ساڈے نال کی کر لیا۔ اگر وہ اسی ویکھیے تے اج دی زندگی اسی تے کسے پاسے دے بھی نہیں، اسی کسے بھی نہیں کھلوتے، تے دے بارے تسی کی کہندے ہو؟ تھوڑے سوال دے میں 3 پہلوؤں دے نال جواب دیواں گا کہ کسی اللہ والے تو کسی نے پوچھا سی کہ تسی صابرین وچ رہنا چاہندے ہو یا شاکرین وچ، تو انہوں نے آکھیا کہ شاکرین وچ نہیں صابرین وچ۔ انہوں نے کہا شاکرین تو وہ ہوندے نے جنہاں کو رب دی نعمتاں ہون، تے صابرین وہ ہوندے نے جنہاں کو نعمتاں نہ ہون، اللہ دی رضا وچ راضی ہون، پر صابر ہون، مشکلات ہون۔ تو انہوں نے کہا اے تسی کیوں رستہ منتخب کیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شاکرین دے نال اللہ دی نعمتاں ہوندیاں نے تے صابرین دے نال خود خدا ہوندا ہے۔ دوجی گل یہ کہ جس طرح حضرت نے بڑا رقت امیز انداز وچ واقعہ بیان کیتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان دے دل اہل بیت دی محبت ہوئے تو دی اکھیں وچ اتھرو نہ آن۔ انہاں دی گفتگو دے دوران تواڈے سوال یہ میں مناسبت نال اگے گل ودھانا چاہتا، تسی اگر سیدنا امام حسین علیہ السلام دے کرامات اور معجزات میدان کربلا اگر ویکھو تو یہ تو کوئی گل ہی کوئی نہیں سی کہ پیاسے سی آپ، بالکل پانی لے آن واسطے انہیں رکاوٹ کھڑی کیتی سی نا کہ حضرت امام حسین دے ساتھی پانی لیا نہیں سکتے، اگر میرے حسین اگر پانی نو اشارہ کر دے تو پانی خود اچھل کے آ جاتا انہوں دے قدماں وچ، اللہ آسمان تو اتار دیندا۔
اللہ تعالیٰ حوض کوثر دا پانی بھیج دینا. تے یہ نا آپ تسی کرامات معجزات ویکھو جو میرے مولا نے کربلا وچ رب کو مانگے رب نے دتا ہے. لیکن قربانی دے رستے وچ یا قربانی دے رستے وچ کوئی رکاوٹ یا قربانی دے رستے تو ہٹن واسطے کوئی ایسی چیز اللہ کو میرے حسین نے نہیں مانگی. آزمائش تو پورا آزمائش اترنا سی نا. اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اللہ نو عرض کی تھی کہ اللہ اگر تو مینوں قربانی پایا ہے تو میں تینوں قربانی دے اس مقام وچ استقامت دے نال قربانی کر کے تینوں وکھاواں گا. پھر یہ نہیں کہ آپ حضرت علی اصغر نو لے گئے تو پھر واپس زندہ آئے. نہیں وہ ایک ننی لاش. اور میں اگر یہ آکھاں کہ حضرت امام حضرت علی اصغر دی شہادت ہوتے زمین والے تے زمین والے میرا ایمان کہندا ہے کہ عرش خدا دے تھلے بہن والے فرشتے بھی روئے ہوں گے کہ حضرت امام حسین نے اپنی سیدنا علی اصغر سیدنا علی اکبر سیدنا عباس انہاں دی قربانی دے کے گویا روح ابراہیم نو مخاطب کر کے آکھیا کہ تہاڈی قربانی نو رب نے عظیم آکھیا سی حالانکہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے سے. دیکھو میں تے ذبح کرا دیتے نے دسو رب دے کاغذاں وچ میری اس قربانی دی کی عظمت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے رشوا صاحب میں دعا مہماناں دا بہت شکریہ ادا کراں گی. دل تے نہیں کردا یہ دل چاہتا ہے کہ ذکر جڑا ہے جاری رہے جنہ لمبا ہو سکے لیکن چونکہ وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین واقعہ کربلا تو اسی صبر حاصل کر سکنے ہیں اور بہت ساری زندگی دے ایسے معاملات ہیں جہدے واسطے اسی حضرت امام حسین دی سنت دی پیروی کر کے اپنی زندگیاں نو سہل بنا سکنے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوواں گے. ادو تک اجازت دیو. رب رکھا.